السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے استقامت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے اور میری اس ادنیٰ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی آیت میں ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے ہدایت کے راستے کھولنے کا وعدہ فرمایا، جو انسان کو جنت میں لے جانے والے عمل بن جائیں گے اور جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اب اس آیت میں جنت کا جو ماحول ہے، تھوڑی سی اس کی جھلک اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جنتیوں کا آپس میں میل جول کیسا ہوگا، وہ کیسے ہوں گے۔ فرمایا دعواہم فیہا، وہ گائیں گے ترانہ ان کا ہوگا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یعنی جنت کے رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تسبیحات، ان کی مناجات، ان کا زبان پر جو ذکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، عرفہ ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، صرف اللہ کی بندگی نہیں، اللہ کے سبحان بیان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کا کلام جو ہوگا دعا سلام، سلامتی بھیج رہے ہوں گے ایک دوسرے پر، یعنی السلام علیکم، جس کا معنی ہے کہ اللہ تم پر اللہ سلامتی کرے۔ یعنی کہ قیامت میں کے دن اور خاص طور پہ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یعنی کوئی بیہودہ بات وہاں نہیں سنو، کوئی گالم گلو، کوئی بیہودہ بات نہیں، الا قلیلا سلاما سلام، سلامتی، ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی آخری ان کا جو کلام ہے، کل کا کل مطلب، کل کا کل مقصد، ان کا جو بات ہے، وہ جو کلام ہے وہ یہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی ان کی زبان پر بھلا ہی بھلائی، خیر ہی خیر، اللہ کا ذکر، ایک دوسرے کے لیے بھلائی دعائیں، کیسا خوش کن اور اطمینان بخش ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں اس قدر لوگ مسرور ہوں گے کہ ان کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان اگر اچھے ماحول میں جاتا ہے تو بے ساختہ گنگناتا ہے، جب دنیا کا خوشگوار ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے تو جنت کے ماحول کے تو کیا ہی کہنے کہ ہر طرف آوازیں آ رہی ہوں گی، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ نرا اللہ کی حمد و ثنا نہیں، جنتی آپس میں بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، جس طرح مدتوں کے بعد بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور فرط و مسرت کے جذبات امڑ آتے ہیں، والہانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے دعا و اسلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی، کوئی بیہودگی، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگا۔ جنتی لوگ اللہ کی ذات اقدس پر حمد کے ترانے گا رہے ہوں گے، جنتیوں پر اللہ کی حمد و ثنا کا الہام اس طرح گویا ہو رہا ہوگا جیسے انسان کی جو سانس کی آمد و رفت ہے وہ بے اختیار جاری رہتی ہے۔ ماحول ہی ایسا خوبصورت اور معطر ہوگا کہ بندے بے اختیار مدہوش ہو رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے اور اللہ کی حمد کے ترانے گا رہے ہوں گے، آپس میں خوش گپیاں، خوشگوار باتیں چل رہی ہوں گی،
ایک دوسرے کے لیے محبتیں، سلامتی کی دعائیں، محبت بھرے جذبات ہوں گے، اور زبانوں پر بار بار اللہ کی مناجات ہوں گی۔ جنت کے ماحول میں روحانی اور جسمانی سکون ہوگا، ابدی اور لازوال راحت ہوگی، تمام فکروں سے آزادی، انتہائی پرسکون اور خوشگوار ماحول ہوگا، نہ جھگڑا، نہ کینہ، نہ حسد، نہ کوئی بیماری، من پسند کی غذائیں، عالی شان محل، ہر خواہش کی تکمیل، معتدل موسم، غرض جنتیوں کے لیے ہر وہ انعام ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، جتنی وہ خواہش کریں گے، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنا ہے۔ کتنے سادہ انداز میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی کہ بس جو میرے اوپر ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اور جس نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے تو میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ذکر فرماتے ہیں، یہ انعامات ہیں، دودھ ہے، شہد کی نہریں ہیں، بہترین ماحول ہے، معطر یعنی بہترین بھی ہے اور معطر بھی ہے، بہت پرسکون ماحول ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ بیٹھتے ہیں، دنیا کے کمانے میں ہی ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کر رہے ہیں نا اسی کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دوزخ میں پھینکوں گا، جہنم میں۔ یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں اعمال، فیصلہ کہاں ہوگا؟ اعمال پہ۔ اچھے اعمال ہیں اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیے اب انسان کی مرضی ہے وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا اور اعمال صالحہ کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عاجزی، تقوی اور اخلاص سے نصیب فرمائے، اور ایسا عمل اللہ نصیب فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔